اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 17 کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 32 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر کن عنوانات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اور انہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دیجئے، رجلین، دو مردوں کی، دو شخص جو ہیں ان کی، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دو لوگوں کے بارے میں بھی بتا دیجیے جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا۔ جنتین، دو باغ دیے تھے، من اعناب، کھجوروں کی، وحففناہما، اور ہم نے گھیر رکھا تھا ان کو، بنخل، کہ اس کے اندر تو اس کے انگور تھے اور باہر جو ہے اس کی کھجوروں کے درخت تھے چاروں طرف۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی، یعنی جو بیچ میں جو ایریا تھا اس میں انہوں نے کھیتی بھی لگا رکھی تھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کی چیز اللہ تعالیٰ نے ان دو باغوں میں اس کو دے رکھی تھی۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ دو شخص کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تفہیم کے لیے بطور مثال ان کا تذکرہ کیا ہے کہ واقعی میں ایسے دو شخص تھے، اگر تھے تو وہ بنی اسرائیل میں گزرے ہیں یا اہل مکہ میں سے تھے، ان میں ایک مومن اور دوسرا کافر تھا۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں، اس میں مختلف اختلافات پائے جاتے ہیں۔ جس طرح سے چار دیواری کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان باغوں کی چاروں طرف کھجوروں کی درخت سے اس کی حفاظت کی، اور جو باڑ بنے اور جو چار دیواری کا کام لیتے تھے۔ ایک بات آپ کو ایک اور بات بھی معلوم ہوگی کہ جو انگور ہوتے ہیں وہ ان کو دوسری درخت کی یا کسی ایسی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جس پر وہ کیونکہ وہ بیل ہوتی ہے اور اس کو ایک ضرورت ہوتی ہے ایسی چیز کی جس پر وہ کھڑی ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کھجوروں کے اندر تو وہ کھجور لگے ہوئے، اس کی سائڈز پر اللہ تعالیٰ نے کھجوروں کی درخت بنا دیے، مطلب تھے اس کے وہاں پر بنا نہیں دیے، یعنی کہ وہاں پر اس کی چاروں طرف کھجوروں کی درخت تھے، اس کے درمیان میں آگے جو ہے وہ کیا تھا، انگوروں کی باغ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی دونوں باغوں کے درمیان کھیتی تھی جن سے وہ غلہ اور فصلیں اگاتے تھے، جن کے اندر، اور یوں دونوں باغ غلے اور میوے اور ہر طرح کی نعمتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کھجوریں بھی، انگور بھی اور غلہ بھی، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی ان باغوں میں دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نہرا۔ دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے، ایسا نہیں ہوا کہ باغوں میں پھل کم تھا، بلکہ پھل بھی وہ خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی اللہ تعالیٰ نے کمی نہ چھوڑی ان کو پھل دینے میں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر بھی جاری کر رکھی تھی تاکہ پانی کے لیے بھی ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہر طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری اس کے اندر دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْهُ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اب کیا ہوا؟ الغرض اس کے پاس میں اب نو ڈاؤٹ کہ اس کے پاس میوے تھی، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، نو ڈاؤٹ کہ اس کے پاس میوے تھی۔ ایک دن اس نے باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، اپنے ساتھی سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور اس نے کیا کہا اپنے ساتھی سے کہ میں تجھ سے زیادہ ہوں، اکثر منک مالا، کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور مال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ مضبوط ہوں، یعنی نوکر چاکر بھی میرے پاس زیادہ ہیں اور میں مال کے اعتبار سے تم سے زیادہ پیسے والا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ یہ اس کے اندر تکبر آ گیا نا، نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا بلکہ کہا کہ میں زیادہ ہوں ہر چیز میں تم سے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا، شکر نہیں ادا کیا، تو کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کرتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے۔
مکمل طور پر پھل لدا ہوا ہے، پک چکا ہے، اب تو اس پھل کو کھانے کا وقت ہے، اس کو بیچ کر فائدہ اٹھانے کا وقت ہے. تو اس نے کیا کہا؟ قال ما اظن میں یہ گمان نہیں کرتا کہ ان تبید هذه، کیا گمان نہیں کرتا ان تبیدا، کہ میں یہ ہرگز گمان نہیں کرتا کہ یہ کسی بھی وقت کبھی بھی برباد ہوگا، کبھی بھی خراب نہیں ہوگا. اکثر اوقات انسان جب اپنی سب سے اونچی ٹاپ کی جو اس کی منزل ہوتی ہے وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ اب میں نے اپنی منزل کو پا لیا، اب میرے پاس آسائشیں ہی آسائشیں ہوں گی اور پیسہ ہی پیسہ ہوگا. بنسبت اس کی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا، انسان سمجھتا ہے کہ اس کی اپنی محنت کی وجہ سے اپنی محنت کی وجہ سے یہ سب مقام اور یہ ساری چیزیں اس کو ملی ہیں. اللہ تعالیٰ مجید ارشاد فرماتے ہیں وما اظن الساعة قائمة، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا. یعنی اگر ایک تو یعنی وہ کافر، ایک تو کافر بھی اور غرور میں بھی مبتلا نہیں، بلکہ اس کی مدہوشی اس قسم کی تھی کہ اس کو اپنے مستقبل کے لیے بھی ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو گرفت اس کو ہرگز آئے گی ہی نہیں. اس کو لگتا تھا کہ میں ہرگز اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہرگز نہیں آؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ اس نے قیامت کا بھی انکار کیا مکمل طور پر، اور اس کے بعد اسے یہ بھی کہا کہ میں تو اس دن کا خیال ہی نہیں کرتا کہ قیامت کبھی قائم ہوگی اور میں کبھی مجھے کبھی اللہ کی پکڑ بھی ہوگی، بلکہ وہ کفر میں اتنا زیادہ مست ہو گیا اور اتنا متکبر ہو گیا کہ وہ کہنے لگا کہ اگر مجھے کبھی ایسی جگہ پر لوٹایا بھی گیا تو میں اس سے بھی بہتر جگہ پاؤں گا. اس کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ ظلم کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے میوہ جات جو بھی ملے ہیں وہ سارے اس کی اپنی کوششوں کی وجہ سے ملے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے رب کی طرف لوٹایا گیا تو وہاں بھی میں اپنے لیے اچھائیاں ہی میرے لیے ہیں. سورہ مریم میں بھی اسی شخص کے بارے میں آیت نمبر 77 کے اندر ارشاد فرمایا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور دعویٰ کیا کہ آخرت میں بھی مجھے مال اور اولاد سے نوازا جائے گا. اس کو لگتا تھا کہ شاید وہ کوئی بہت بڑی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر فرض کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری نعمتیں دینا، مال بھی دینا، اولاد بھی دینا، نوکر چاکر بھی دینا، اس سے پوچھ گچھ بھی نہ کرنا، کسی قسم کی تکلیف بھی نہ دینا. جب انسان کو کوئی تکلیف یا بیماری لاحق نہیں ہوتی ہے تو انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں آج کیا اللہ نے ہمیں یاد ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سے صحت مانگنی چاہیے، نو ڈاؤٹ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن تھوڑی بہت تکلیف میں انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی رہتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عطا فرمائے تاکہ ہم صحت کی حالت میں اس کی بہترین عبادتیں کر سکیں. لیکن کبھی اگر خدا نہ خواستہ تکلیف یا بیماری آ جائے تو اسے دل برداشت نہ ہو جائے کہ کہیں اللہ کو ہم یاد تو ہیں اللہ تعالیٰ، اور وہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بھی بنتا ہے. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب، اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا. پھر اس کے بعد مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات کی جا رہی ہے. سب سے پہلے ان کو پیدا کیا گیا مٹی سے، پھر اس کے بعد کیونکہ انسان لوٹ کر پہلا اپنی اصل کی طرف جاتا ہے، ثم پھر نطفہ تھی، پھر تجھے نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، اور پھر تجھے کیا کیا، پھر تجھے ایک صحیح جیتا جاگتا انسان بنا دیا. مٹی سے پیدا کرنے کا ایک مقصد یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش کرتا ہے تو سب سے پہلے جو خلیہ آتا ہے وہ انسان کی مٹی سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں کھانے پینے کی، ہم ان چیزوں سے انسان کو طاقت ملتی ہے، اس طاقت سے انسان کے اندر نطفہ پیدا ہوتا ہے اور اس نطفے سے پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کی پیدائش کرتا ہے. انسان کی اصل مڑ کے واپس جاتی ہے وہیں پر، کہاں پر؟ مٹی کی طرف. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے لائف سائیکل زندگی کا ایسا بنایا ہے کہ انسان ہی انسان کے واپس خوراک بنتا ہے، کہ ہم سارے مرتے ہیں، ڈیکمپوز ہوتے ہیں، ڈیکمپوز ہونے کے بعد ہماری ہی باڈی فرٹیلائزرز بنتی ہیں،
اور وہی فرٹیلائزرز باقی جو لوگ زندہ ہیں وہ ان مردہ لوگوں کی فرٹیلائزرز کی وجہ سے وہ سارا کچھ چل رہا ہے. انسان کے ساتھ ساتھ ہر چیز، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ایک ایسی چیز بنایا کہ وہ ہر چیز کو جیسے ہی لگتی ہے تو اس کو ڈیکمپوز کرنا شروع کر دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے پڑھا سورہ کہف کے اندر ان لوگوں کے بارے میں جو غار میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے تاکہ ان کو مٹی نہ کھا جائے. تو مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عنصر ڈالا ہے کہ جو ڈیکمپوز کرنے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام کرتا ہے. اگر وہ ڈیکمپوزیشن نہ ہو تو دنیا میں ہر طرف گندگی ہی پھیلی رہے. اللہ تعالیٰ کے قوانین، اللہ تعالیٰ کی اختیارات اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں وہ بہت اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بہت گہرائی تک ہیں، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں تک سوچنا شروع کرتے ہیں تو ہم باقی پریشانیوں میں مبتلا ہی نہ ہوں. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں لَٰكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں، جو اس کا ساتھی تھا اس نے کیا کہا کہ میں تو عقیدہ اس بات پر رکھتا ہوں کہ میرا عقیدہ اس بات پر ہے کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا. کہ میں اپنے رب کے ساتھ میں تیری بات کو میں تیری طرح کی بات نہیں کروں گا، بلکہ میں تو اپنے رب کی ربوبیت پر اور اپنے رب کی وحدانیت کا مکمل طور پر اعتراف کرتا ہوں، اور میں تیری طرح مشرک ہرگز نہیں بننا چاہتا، اور نہ میں مشرک بنوں گا. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اس نے کیا کہا کہ تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں یہ نہ کہا کہ اللہ نے چاہا، ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے. اس نے یہ کہا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے تو اپنے باغ میں داخل کیوں نہیں ہوا، بلکہ تو نے غرور اور تکبر کا مظاہرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ سارا کچھ عطا کیا ہے تو ان ساری نعمتوں کو پانے کے بعد غرور اور تکبر میں پڑ گیا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی اچھی چیز یا مال، اچھا کوئی بھی یا اچھا کوئی خوشی ملے تو ہمیشہ انسان کو کہنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں، کسی کی بھی کوئی طاقت نہیں، لا قوت الا باللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی. ہم سے اتنا کہہ دیتے ہیں ما شاء اللہ، تو اس کے آگے ان الفاظ کا کہنا بھی ضروری ہے، لا قوت الا باللہ. اچھا، جن لوگوں کو علم نہیں ہوتا نا تو وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کوئی بری بات ہے اس لیے کہہ رہے ہیں لا قوت الا باللہ. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ پورا آپ کو اتنا ہی کہنا ضروری ہے تاکہ انسان حسد کی نظر سے بھی محفوظ رہے، اور اللہ تعالیٰ کی انسان خوشنودی بھی بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کرے. ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا. اور اس نے مزید کیا کہا کہ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر عطا کر دے. این یؤتینی خیرا من جنتک، کہ اس جنت تمہارا جو باغ ہے اس سے بھی بہتر عطا کر دے. ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا. اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے. کس پر؟ تیرے اس باغ پر. اور تو یہ چٹھیل میدان بن کر رہ جائے، کیونکہ آسمانی عذاب جب آتا ہے وہ چاہے وہ بارش کی صورت میں آئے یا لباری ہو یا بجلی ہو، کوئی بھی آسمانی عذاب ہو، ہوائیں تیز چلیں تو ہر طرح سے فصلیں مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے اس نے کہا کہ آسمانی عذاب اللہ تعالیٰ بھیج دے اور یہ پھر بالکل چٹھیل میدان ہو جائے، بالکل صاف ستھرا سیدھا. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے یعنی کہ ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو نہریں اس کی نہر اس کے اندر چل رہی ہے اس کا پانی اللہ تعالیٰ مکمل ختم کر دے، اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے. کیا انسان کے بس میں ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ سکھا دے؟ تو کیا انسان اس کو ڈھونڈ سکتا ہے؟ فلن تستطیع له طلبا، تو اس کو طلب نہیں کر سکتا، واپس لے نہیں سکتا. فأحيط بثمره فأصبح يقلب
كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، وَأُحِيطَ گھیر لیا اس کے سارے پھلوں کو، بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا، جو مال اس نے اس میں خرچ کیا تھا، جو محنت اس نے اس کے اندر کی تھی، فَأَصْبَحَ تو جیسے ہی اس نے وہ دیکھا، يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ تو اپنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ملنے لگا، کیونکہ اس کے ہاتھ اب خالی ہو گئے، مکمل طور پر سب کچھ نیست و نابود ہو گیا، وہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں ملنے لگا، اور اس کا سارا باغ اوندھا الٹا پڑا تھا۔ تمام فصلیں جب گر جاتی ہیں، درخت الٹے ہو کے پڑے ہوئے، فصلیں گر گئی، جب فصلیں گرتی ہیں تو وہ فصلیں لیٹ جاتی ہیں، بالکل سارا کچھ اوندھا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کچھ اوندھا کر دیا، علی عروشها اس کو اوندھا کر دیا، الٹا کر دیا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش، یا لیتنی کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ اب اسے احساس ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی نعمتوں سے فیضیاب ہو کر جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دے دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں سرکشی کرنا کسی طرح بھی ایک انسان کے لیے اس کو زیبا نہیں دیتا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں جو اس کو ملی ہیں اس کی اپنی محنتوں کے سبب ملی ہیں۔ آج جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ چھین لیا تو آج اس کی محنت کہاں ہے؟ آج تو کچھ اس کے پاس باقی نہ رہا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی۔ جس جتھے پر اس کو ناز تھا کہ میری اولاد ہے، میرے مال ہے، میری نوکر چاکر ہیں، کوئی بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہ آیا۔ فِئَةٌ کوئی جماعت آگے نہ آئی، يَنْصُرُونَهُ کہ وہ اس کی مدد کرتے، مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا کہ کوئی اس کو بچا سکتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا۔ اللہ کے سوا کوئی ایسا تھا نہیں کہ اللہ کے مقابلے میں کون اس کو بچا سکتا تھا۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا اور ایسا بھی نہیں، اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسا بھی نہیں، اس کو یہ طاقت بھی نہیں، وہ سمجھتا تھا میں بہت طاقتور ہوں، تو کیا وہ اپنے اس سارے نقصان کا بدلہ لے سکتا ہے؟ اب تو وہ اپنے اس نقصان کا بھی بدلہ نہیں لے سکتا۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا وہ اپنے اس ساری کے سارے نقصان کا بدلہ کس سے لے گا؟ ہنالک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی سے ثابت ہے الولایۃ للہ الحق کہ تمام کے تمام اختیارات اللہ تعالیٰ اللہ پر حق کے پاس ہی ہیں۔ وہ خیر ثوابا و خیر عقبا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ تمام اختیارات رب کائنات کے پاس ہیں، انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ اللہ تعالیٰ اب اگلی ایک اور مثال کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو اے نبی، ان لوگوں کے سامنے وہ دنیا کی زندگی کی بھی مثال بیان کرو کہ جسے کہ جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، یعنی کہ ملا جلا سبزہ نکلتا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، جسے ہوائیں اڑائی یہ پھینکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ اس آیت میں دنیا کی جو کھیتیاں ہیں اس کی مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ کھیتی میں جو کھیتی ہوتی ہے، جو کھیت ہوتے ہیں، کھیتی میں لگے ہوئے پودوں اور درختوں پر جب آسمان سے بارش برستی ہے تو پانی سے مل کر کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، اس میں ایک لچک آ جاتی ہے، کیونکہ جب کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں تو اس میں لچک ختم ہو جاتی ہے، وہ لہلہا نہیں پاتی، وہ پھر کیا ہوتی ہے، ڈنڈیاں سوکھ کر ٹوٹ کر گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب بارش آتی ہے تو بارش آنے سے وہ کھیتیاں ہری ہوتی ہیں اور پھر ہوا سے لہلہاتی ہیں، پودے اور درخت سارے کے سارے سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ کھیتی سوکھ جاتی ہے، جب پانی کم ہو جاتا ہے
اس وجہ سے کھیتی سوکھ جاتی ہے، یا جب فصلیں پک جاتی ہیں تو پھر ہوائیں ان کو اڑائی پھرتی ہیں. ہلکی سی بھی ہوا آتی ہے، ایک ہلکی سی ہوا کا جھونکا بھی جب آتا ہے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر، وہ چھوٹے چھوٹے چورا چورا ہو کر زمین پر گرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر یہی بات کہ دنیا کی زندگی بھی ہوا کے ایک جھونکے یا پانی کے بلبلے یا کھیتی ہی کی طرح ہے. انسان اس دنیا کی زندگی میں جب آتا ہے، مگن ہوتا ہے، تو دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر لہلہانے لگتا ہے، خوشی میں جھومنے لگتا ہے کہ دیکھو میں دنیا کی زندگی سے محظوظ ہو رہا ہوں، خوش ہوتا ہے. اور جب پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو وہ سارا جھومنا ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کھیتی سوکھ کر کھڑی ہو جائے اور پھر اس کو ایک ہلکی سی ہوا کی ضرورت ہو، اور ہلکی سی ہوا بھی آئے گی تو اس کو توڑ کر گرا دے گی. کیونکہ جس میں لچک ہوتی ہے نا تو وہ ٹوٹ کر گرتا نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ ہم انسان بھی، جب انسان کے اندر لچک ہوتی ہے، آپ اپنے اندر اپنے برتاؤ کے اندر لچک رکھیں گے تو آپ کبھی بھی ٹوٹیں گے نہیں، بلکہ آپ جھک جائیں گے. جتنی بھی سخت ہوائیں ہوں، زندگی کی جتنی بھی سختیاں ہوں، آپ بینڈ ہو جائیں گے، جھک جائیں گے، لیکن ٹوٹیں گے نہیں. لیکن انسان اگر کھڑا رہے گا سخت ہو کر، بالکل اس کھیتی کی طرح جو سوکھ گئی، تو اس کو ذرا سا بھی جھونکا آئے تو ٹوٹ کر گر جائے گی اور چورا چورا ہو جائے گی، اور پھر اس کے ہاتھ میں بچتا کچھ نہیں ہے. اس سے بہت سی مثالیں ہم خواتین کے لیے ملتی ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا چاہیے. اس کھیتی کی طرح جو ہر وقت سرسبز رہتی ہے اور جھکتی بھی ہے، اور پھر ہر ایک دیکھنے والے کو اچھی بھی لگتی ہے اور فائدہ مند بھی ہوتی ہے، یا اس کھیتی کی طرح جو صرف ایک ہوا کی جھونکی کی منتظر ہے. پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے رب کے نزدیک ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کی بہت بہتر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے تیرے اچھے جو اعمال ہیں ان کا ثواب تیرے رب کی طرف ہی ہے، اور وہ بہترین ہے جو تجھے سب سے بہتر اس کا بدلہ بھی عطا کرے، اور تیری توقع بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ سارا مال، یہ بیٹے، یہ اولاد، یہ صرف دنیا کی زینت ہے. آخرت میں یہ تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، نہ تیرا مال نہ اولاد، یہ دنیا کی زینت کچھ کام نہ آئے گی. بل باقیات الصالحات، اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ تیرے رب کے نزدیک تو صرف اور صرف وہی چیزیں ہیں جو تیرے نیک عمل کیے وہ باقی رہنے والے ہیں، اور تیرے رب کے پاس انہی کا بدلہ ہوگا، وہ بہتر بدلہ دے گا تمہیں ان نیک کاموں کا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد، اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنے حسب نسب پر، اپنے عہدوں پر ہرگز تکبر نہ کرے. اپنے علم پر تکبر نہ کرے کہ ہمارے پاس بہت علم ہے. باقیات کون سے ہیں جو صالح عمل ہیں، نیک کام ہیں، وہ سارے کے سارے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، اور تَبَارِزَةً، اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی، تو زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا. کیونکہ یہ جو پہاڑ ہے نا، آپ پہاڑ کی ایک طرف دیکھ سکتے ہیں، پہاڑ کی دوسری سائڈ پہ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ پہاڑ کی دوسری سائڈ پہ چیزیں اوجھل ہوتی ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے سے. جب اللہ تعالیٰ ان سارے کے سارے پہاڑوں کو اٹھا لے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو زمین کو کھلا ہوا دیکھے گا، بالکل صاف، بالکل سیدھا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے کہ کوئی پہاڑ کی اوٹ میں، کوئی درخت کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، سب کو اس کھلی زمین میں اکٹھا کریں گے، اور ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے، کسی ایک کو بھی، یعنی اول سے لے کر آخر تک، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، تمام کے تمام کافر اور مومن سب کو اکٹھا کریں گے. کوئی زمین کی تہ میں پڑا نہ رہ جائے گا، کوئی زمین کے نیچے بھی نہیں ہوگا، زمین بھی اگل کر باہر پھینکے گی، اور نہ ہی کوئی قبر میں چھپ سکے گا. کہ پہاڑوں کو اٹھانے کا مقصد یہی کہ سب کے سب سامنے، بالکل ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں
وعرضوا على ربك صفا، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بصف کھڑے ہوں گے، لائن لگا کر کھڑے ہوں گے، صفوں میں، مسجدوں میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، صف سیدھی کر لیں، ایسے سارے سیدھی صفیں لگا کر کھڑے ہوں گے۔ لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرہ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئی جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے ہی نہیں۔ الم تجعل لکم موعدا، کہ ہم تمہیں واپس اس دن اٹھائیں گے ہی نہیں۔ اگر یہ ڈر اور خوف نہ ہوتا، اگر یہ تمہیں حقیقت میں معلوم ہوتا تو تم دنیا میں ایسے ظالم بن کر نہ گھومتے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، پھر جب اللہ تعالیٰ سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال ان کے پکڑا دیں گے، یہ جو بیٹھے ہوئے نا فرشتے ہمارے ساتھ کرام کاتبین لکھ رہے ہیں، ہر لفظ لکھ رہے ہیں، ہماری ہر نیکی کے بدولت ہمارے وہ گناہ مٹتے بھی جا رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ یہاں پر آپ بیٹھے قرآن سیکھ رہے ہیں تو آپ کی کتنی برائیاں مٹتی جا رہی ہیں۔ جب مجرمین کو ان کے سارے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے تو سارے مجرمین کہنے لگیں گے ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، اس کتاب نے تو کچھ بھی نہ چھپایا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ کچھ چھوٹا چھپایا ہمارا نہ کوئی بڑا چھپایا، سارے کے سارے عمل اٹھا کر لکھ دیے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس کو گناہ کو کر لیا تو کیا ہوتا ہے، اس نے تو ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا، الا احصاها، اس سے کچھ نہ چھپا۔ اور یہ تحریر اللہ تعالیٰ نے لکھوا دی تاکہ کوئی حجت نہ بیان کرے، سب کا سب کچھ واضح طور پر سب کچھ معلوم ہو جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، پھر اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بس تو دیکھیے گا کہ گناہگار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کچھ نہ چھوڑا، نہ چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا، سب کچھ گھیر کر اکٹھا کر کر لکھ لیا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب اس میں موجود پائیں گے، حاضرن، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا، کیونکہ گواہی موجود ہوگی ہر چیز کی، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا رب۔